پھٹے ہوئے کپڑے میں کتنا خوبصورت سیب ہے، ایسے ہی بعض اشخاص کے پھٹے پرانے کپڑوں میں خوبصورت دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کا انتخاب کرتے وقت کسی کے کپڑے اور جوتے نہ دیکھیے۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ذہنی دباؤ یہ نہیں کہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالو یا پنکھے سے لٹک جاؤ۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تم سارا دن اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی گزارو لیکن تم رات میں تکلیف کے باعث سو نہ پاؤ۔ یہ وہ ہے کہ تم اپنی دوستیاں محدود کرتے جاؤ اس حد تک کہ اس میں آخر میں صرف تم رہ جاؤ۔ اپنے پسندیدہ گانوں کو سننے کی تمہارے اندر دلچسپی ختم ہو جائے۔ تم لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا بند کر دو۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو تمہارے اندر کچھ صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی تم اسے ٹھیک کرنا نہ چاہو، یہ ہوتا ہے ڈپریشن، یہ ہے ذہنی دباؤ۔ آپ کی چھٹی حس اور آپ کا ضمیر جو آپ سے کہتا ہے اسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مروڑ کر بنائی ہوتی ہیں تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے۔ تو یقین رکھیں اپنی گٹ فیلنگ پر اور اللہ پر۔ سائنس کہتی ہے زبان پر لگی چوٹ سب سے جلدی ٹھیک ہوتی ہے، اور علم کہتا ہے زبان سے لگی چوٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ شائستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں مانگو، صرف بہتری مانگو۔ رشتہ داروں، عزیزوں اور جاننے بوجھنے والوں کو کم سے کم لفٹ کرائیں، وقت کم دیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ آج کی دنیا ہے۔ جہاں آپ ذرا فاصلہ اور تکلف برقرار رکھیں گے وہیں آپ کی قدر و عزت میں اضافہ یا توازن برقرار رہے گا۔ وہ خلوص اور چاہت وغیرہ کتابی باتیں ہیں جن کا بھاؤ 1 روپیہ فی من بھی نہیں ہے۔ زندگی میں فلیش بیک آ بھی جائے تو کہانی وہیں سے شروع نہیں ہوتی جہاں فلم میں چھوڑی جاتی ہے۔ زندگی میں وقت ہوتا ہے جس کو کوئی ڈائریکٹر باندھ نہیں سکتا۔ وہ جن کے پیچھے خاندان والے چمیگویاں نہیں کرتے، پر ایسا تو کہانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ اصل میں تو کوئی کسی کو نہیں بخشتا۔ پازیٹیو بات کو نیگیٹو بنانا لوگوں کا بہترین مشغلہ ہے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں اور ان کی بھی جو روتے دھوتے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے بننے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پہ مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزاریں یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کی آہیں مت لیجیے ورنہ زندگی بہت زیادہ مشکل میں ہو جائے گی۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کے رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہو ورنہ اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ٹانگوں کے بغیر آپ کیسے لگیں گے؟ یقیناً بہت برے اور لنگڑے لگیں گے۔
لہٰذا اپنی ٹانگیں دوسروں کے کاموں میں مت اڑائیں۔ مرحوم کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے مولوی کو دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اگر ہماری قوم کو پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو یہ بد ضمیر لوگ کفن کا بحران بھی پیدا کر دیں گے۔ ملک میں وسائل نہیں، انسانیت کی کمی ہے۔ ہم اردو ادب کے اس دور میں سے گزر رہے ہیں جہاں اردو کے کسی لفظ کا مطلب سمجھانے کے لیے اس کی انگریزی بتانی پڑتی ہے۔ جو خود کو دیندار سمجھے لیکن اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی دینداری بیکار ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ بہت برا لگتا ہے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کا سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ ہمارا اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ لوگ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ زندگی کے 3 اہم قاعدے۔ نمبر 1، آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کریں تو آپ اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اگر آپ کچھ نہیں پوچھیں گے تو جواب ہمیشہ نہ ہوگا۔ اور نمبر 3، اگر آپ پیش قدمی نہیں کریں گے تو اسی مقام پر کھڑے رہیں گے جہاں آپ پہلے کھڑے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔